بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري يسر لي أمري أهل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ربي زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم ثبت قلوبنا على دينك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو رحمان و رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو پھر ایک مرتبہ اس بابرکت مجلس کا حصہ بنایا، یہاں پر جمع کیا تاکہ ہم اللہ کے کلام کو سن سکے، سمجھ سکے، جان سکے، اللہ سے اپنی معرفت کو اور بڑھا سکے۔ اللہ کی معرفت میں اللہ کی توحید، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت میں اور ہمارا علم پختہ اور گہرا ہو۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام، جن کے ذریعے سے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب ہم تک پہنچی۔ الحمدللہ سورہ ملک کا ہمارا یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ پچھلی کلاس میں تقریباً ہم نے 23 آیات مکمل کی تھی۔ آج ہم 24 آیت کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون۔ کل کہہ دیجئے، ہوا وہ اللہ ہی ہے، الذی جس نے ذرأکم پھیلایا تمہیں، فی الارض زمین میں، وإلیہ اور اسی کی طرف، تحشرون تم اکٹھا کیے جاؤ گے۔ پہلا ہمارے پاس کل، یہ فعل اس سے پہلے بھی بہت بار گزر چکا ہے۔ کہنے کے معنی میں آتا ہے، حکم دینے کے فعل امر ہے۔ قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کے ترجمہ ہے آپ کہہ دیجئے یا فرما دیجئے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ۔ آپ سے ہم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کافروں اور مشرکوں سے کہہ دیجئے یا فرما دیجئے۔ ہوا وہ اللہ ہی ہے، ضمیر ہے یہ، ہم نے دیکھا ہے ضمیر پلٹ رہی ہے اللہ کی طرف، اس سے مراد اللہ رب العالمین کی ذات بابرکت ہے۔ الذی بہت بار گزر چکا ہے، الذی الذین کا الذین اس کی پیورل ہے یعنی جمع ہے، الذی اس کا سنگولر ہے جس کے معنی جس کے، جس نے، اس طرح سے یا جو۔ ذرأکم یہاں پر زر یہ فعل ہے ایک کم، اور اس کے ساتھ ضمیر جڑی ہوئی، اس کا معنی ہے ذال را الف، زال را حمزہ، یعنی اس کا معنی ہوتا ہے لغوی معنی پھیلانا، پیدا کرنا۔ تفسیری اگر معنی کے حساب سے یہاں دیکھیں ہم تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر روئے زمین پر جو انسانوں کو بکھیر دیا ہے، ان کی نسل کو پھیلائے ہیں، اس کو بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ کم یہاں پر یہ ضمیر ہے اٹیچ، کہ تمہیں، تم سب کو، اس معنی میں۔ فی حرف جر ہے، بہت بار گزر چکا ہے، می کے معنی میں آتا ہے۔ الارض یہ بھی ہمیں پتہ ہے زمین ہے، حمزہ را اور ضا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ زمین اس کا معنی ہے، وہ حرف عطف، الی یہاں پر طرف کے معنی میں ہے، الی کے معنی ہوتے ہیں، یہ بھی حرف جر ہے، یہ واو حرف عطف ہے، اور کے معنی میں الی حرف جر ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہی جو ہے ضمیر اٹیچ ہے، ضمیر جڑی ہوئی ہے، یعنی اس کے معنی دیکھیں اسی کی طرف، اس سے مراد یعنی تمہاری تمام تر زندگی جو ہے اس کے بعد صرف اور صرف اللہ کے بارگاہ میں ہی تمہاری واپسی ہونی ہے، اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، اس بات کو بتایا جا رہا ہے۔ تحشرون ہا شین را، حشرہ سے یعنی جمع کیے جانا، اکٹھا کیے جانا۔ جمع کا صیغہ ہے، واو نون سے ہم نے پہچانا، اور فعل مضارع ہے یعنی فیوچر میں تم جمع کیے جاؤ گے، اکٹھا کیے جاؤ گے۔
یہاں مراد اگر ہم دیکھیں تو قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے تم سب کو دوبارہ زندہ کر کر جو اکٹھا کیا جائے گا، اس بات کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ دیکھا ہم نے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں کیا حکم دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ کہہ دو اپنی قوم کو، یعنی کافروں کو، مشرکین کو، کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پھیلایا۔ کہاں پر پھیلایا؟ زمین پر، اور اسی کی طرف تم اکٹھا کیے جاؤ گے۔ اگر پچھلی آیت سے ہم اس آیت کے ربط کے بعد دیکھیں تو ان دو آیتوں میں جو چند پہلو اگر ہم اس پر غور و فکر کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انفرادی تخلیق کا ذکر کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اوپر، کس طرح سے کہ میں نے تمہیں بنایا، تمہارے لیے کیا کیا چیزیں دیاں، کان، دل۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اجتماعی تخلیق کے بارے میں، اجتماعی پھیلاؤ کے بارے میں، یعنی زمین میں تمہیں پھیلایا تم سب کو، اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ آیت میں انسانی پیدائش، اس کی اعضاء، دل، کان کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرمائے کہ اس تخلیق کو ہم نے روئے زمین پر اس نسل کو، انسان کو کس طرح سے پھیلایا، کس طرح سے بڑھایا، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک۔ اب دیکھیے آدم علیہ السلام سے اب کتنے تا قیامت تک کتنے انسان ہونے ہیں، بیچ میں کتنے نبیوں کا آنا ہے، کتنے نبی آ کر گزر گئے ہیں، کتنی قومیں، کتنی قوموں کا گزر ہوا ہے۔ تو یہ سارا بتائے کہ ہر ایک نے آئے ہیں، وجود میں اللہ تعالیٰ لائے ہیں، زمین میں ان کو پھیلائے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی زمین میں ایک مدت تک انہوں نے وقت گزارا ہے، پھر اس کے بعد وہ پلٹ کر کہاں آئے ہیں، اکٹھا کیے جائیں گے اس جگہ، یعنی موت کے بعد قبر، قیامت۔ پھر دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں اگر ہم دیکھیں تو آیت نمبر 23 میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، صلاحیتیں دی ہیں۔ کیا کیا صلاحیتیں تھیں وہ نعمتیں؟ کان، آنکھ، دل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اتنا سب دینے کے باوجود بھی تم شکر ادا نہیں کرتے۔ تو فوراً اللہ تعالیٰ 24 آیت میں بتا رہے ہیں کہ اگر تم شکر ادا نہیں کرتے تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جب شکر ادا نہیں کیا بس چھوڑ دیے، نہیں، بلکہ اس کا نتیجہ اور انجام ہوگا۔ ان نعمتوں کا جو زمین میں تمہیں کیسے اللہ تعالیٰ نے پھیلائے ہیں، کیسے تمہیں دیے گئے، اس کا لیں گا اللہ تعالیٰ جواب۔ کیوں؟ کیونکہ اسی کی طرف تم اکٹھا کیے جاؤ گے۔ یہ ٹکڑا آیت کا ہمیں اس طرف توجہ دلا رہا ہے کہ یہ نعمتیں جن کا ہم شکر ادا کرتے تھے، اس کا انجام کیا ہونا ہے، اللہ کی طرف ہمیں اکٹھا کیے جانا ہے۔ پھر تیسری چیز جو اس میں بتائی جا رہی ہے کہ دوبارہ جی اٹھنا، یعنی جب زمین میں چاروں طرف انسانوں کو پھیلا دیا گیا ہے، الگ الگ علاقے ہم دیکھتے ہیں، الگ الگ سٹیز، الگ الگ کنٹریز، ہر ایک کا ایک دور سے، ایک کنٹری سے دوسری کنٹری، کہیں کہیں اتنے دور انسان بسے ہوئے، اتنے گھنٹوں گھنٹوں کا سفر ہے سب، لیکن تمام کو اللہ تعالیٰ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر جگہ پیدا کیا، مختلف جگہوں پر انسانوں کو مختلف کونوں میں، دنیا کے ہر کونوں میں بکھر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جیسے یہ کام ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہی بھی کام ہے کہ وہ ان تمام کو ایک ساتھ اکٹھا کرے گا قیامت کے دن، تمام بکھرے ہوئے انسانوں کو اکٹھا کر کر ایک میدان میں جمع کیا جائے گا۔ اور یہ رب کے لیے آسان ہے، جس رب نے تمام کو پھیلا دیا ہے پوری دنیا کے کونے کونے میں، وہی ان کو اس بات پر بھی قادر ہے کہ ان کو ایک ساتھ اکٹھا کیا جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پچھلی آیت زندگی کی ہمیں شروعات، ہماری نعمتوں کا ذکر کرتی ہے، تو اس کے بعد اس آیت میں زمین پر بسنے کے بعد ہماری اصل منزل ہمیں بتا دی گئی ہے کہ دنیا میں پھیل جانا صرف یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا میں آنا آپ کا ایک عارضی امتحان کہاں ہے، جہاں سے سب کو لوٹ کر کہاں جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں۔ ابن کثیر رحم اللہ اس آیت کی تفسیر میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی وحدانیت، اپنی قدرت کاملہ، اس کی ربوبیت پر استدلال فرما رہے ہیں، اس پر ہمیں توجہ دلا رہے ہیں کہ جو منکرین حق دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کرتے ہیں تو ان پر یہ آیت حجت کی طرح بیان کی جا رہی ہے کہ جس ذات نے تم کو عدم سے وجود میں بخشا، اس نے زمین پر انسان کو اسی طرح پھیلایا، کوئی مشرق میں، کوئی مغرب میں، کوئی شمال، کوئی جنوب، ایسٹ ویسٹ۔ آپ دیکھیں مختلف زبانیں، کتنی زبانیں ہیں دنیا میں، مختلف رنگ، کسی کا رنگ کسی سے میچ ہوتا ہی نہیں ہے، کتنے رنگوں کے انسانوں کو، کتنی نسلوں کے انسانوں کو، کتنی مختلف شکلوں کے انسانوں کو، ہر ایک انسان کو مختلف مختلف طریقے سے پوری دنیا میں پھیلا دیا گیا ہے۔ اب اس رب کے لیے ان تمام بکھرے ہوئے
جسموں کو، ان کے اجسام کو فنا ہونے کے بعد دوبارہ اکٹھا کرنا کیا مشکل ہوگا؟ بالکل دشوار نہیں ہوگا۔ یہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پھیلایا ہے، یہ صرف ایسا ہی نہیں کہ ایک بے مقصد انسان بس پھیل گیا ہے، ہو گیا ہے اسی لیے پھیل رہے ہیں، نہیں، بلکہ ان تمام انسانوں کو زمین میں پیدا کرنا، ان کو پھیلانا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ربانی تدبیر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر سے کام ہو رہا ہے، یعنی ایک رول ڈسپلین، ایک با مقصد طریقے سے ایک کام ہو رہا ہے۔ تو اس کا اختتام بھی، جب کوئی چیز ہم مقصد کے خاطر کرتے ہیں، کوئی ایم اگر ہمارا ہوتا ہے، تو اس کا اینڈنگ بھی ایک پاورفل اینڈنگ ہوتا ہے، اس کا انجام بھی کیسا ہوتا ہے۔ جو بے مقصد زندگی ہوتی ہے، جو بے مقصد کام کر رہے ہیں، چلو جیسے اگر ہم لے لیں کسی بھی چیز کو لے لیں، اگر ہم بے دھیانی سے کر رہے ہیں اس کام کو، زندگی کے ہی کام کو لے لیجئے ہم، اگر ہمارا اس میں کوئی مقصد نہیں ہے، بس کھانا پینا سونا، یعنی وہ زندگی، وہ گھر، اس گھر میں کوئی ڈسپلن آپ کو نظر نہیں آئے گا، کوئی ایک کیا کہتے ہیں خوشگوار گھر جسے ہم کہیں گے، ایک سکون والا نہیں، سب اپنی اپنی مرضی کی زندگی جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، کسی کا کوئی مقصد نہیں، اس گھر کا کیسا حال ہوگا۔ اور ایک گھر جس میں کوئی مقصد ہے چل رہا ہے، سب کے اپنے اپنے ایم ہیں، تو ہر ایک آپ کو ایک ڈسپلین کے ساتھ ملے گا، کیونکہ اسے اپنے رزلٹ کے پر فوکس ہے، مقصد ہے اس کا کہ وہ رزلٹ اسے کامیابی ملنی ہے۔ تو اسی طرح یہ ربانی تدبیر ہے دنیا میں انسان کو پیدا کرنے کے بعد پھیلانا، جہاں پر اسے یہ امید ہے، اسے یہ خوف ہے، اسے یہ ڈر ہے کہ مجھے اختتام میرا جو ہوگا، میرا رزلٹ مجھے ملنے والا ہے، اور رزلٹ مل کر ایسا نہیں ہے کہ مجھے دوبارہ موقع ملے گا، اور اس رزلٹ کے بعد میری زندگی کی پورا طے ہوگا۔ اگر میں نے اچھا کیا ہے تو میرے لیے خوشخبری ہے ایسی جنتوں کی جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اگر میں نے کوئی برائی کی ہے تو ایسے جہنموں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جس کی ہمیں پتہ ہے کہ آگ کی گہرائی، اس کی تپش، اس کی گرمی کیسی ہوگی۔ تو یہ صرف اور صرف یہ آیت تمام انسانوں کے لیے واپسی کا آخری منزل کا ذکر کر رہی ہے، کہ آخری منزل، آخری ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہے۔ اس دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عظیم دے کر اس کے بعد ان کو ذکر کیا کہ پھیلایا ہے، فراہم کیا۔ پھیلانے سے مراد یہاں پر اب شیخ سعدی یہ لیتے ہیں کہ صرف پھیلانا مطلب یہ نہیں کہ ایک کے بعد نسلیں پیدا ہوتی گئیں، یہ کیا کہتے ہیں آبادی بڑھتی گئی، اس طرح سے نہیں، یہاں پر یہ بھی ہے پھیلانے سے مراد کہ انسان کی اس کو زمین میں، جیسے ہم پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ اسے روزی رکھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے غذا رکھی، اس کے لیے معیشت کے سارے اسباب میسر کے، زمین سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے فصل کو تلاش، رزق کو تلاش کرتا ہے، پھر اس میں سے کھاتا ہے، ہر چیز کو اپنے لیے لیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کو امتحان گاہ کے طور پر دی ہے، صرف اس لیے نہیں دی کہ زندگی میں آئے انسان سب کچھ عیش کرے اٹھائے، جیسے منکرین مشرک کہتے تھے۔ اس وقت منکرین کیوں اللہ تعالیٰ نے آپ وسلم کو یہ کہا کہ آپ کہہ دیجئے، کیونکہ ان کا اصل انکار یہی تھا منکرین کا کہ آخرت کا رد، وہ سمجھتے تھے کہ مر کر جب مٹی میں مل جائیں گے، ہمارے ذرات جب مٹی میں بکھر جائیں گے، تو ہم دوبارہ زندہ ہونا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ تو قرآن یہی واضح کرتا ہے کہ جو ذات پہلی بار زمین کی ہر ایک کونے سے ہر ایک کو تمہیں بکھیر سکتی ہے، ہر کونے میں تمہیں پھیلا سکتی ہے، تمہارے لیے ہر چیزیں میسر کر سکتی ہے، تو وہی ذات ایک مقررہ ٹائم پر، ایک پرٹیکولر ٹائم پر ایک اگر پکار کرے گی، تو کیا تمام نسل انسانی کو اکٹھا نہیں کر سکتی؟ کہ اس بات پر وہ قادر نہیں ہے؟ انسان اس غلط فہمی میں نہیں نہ رہے کہ دنیا میں بغیر کسی جواب کے خود مختار ہے، زمین پر بس جہاں کہیں بھی چاہے چلے جائے، وہ اللہ کی ملکیت، اس کی حکومت کے دائرے سے کہیں بھی وہ باہر نکل نہیں سکتا، کیونکہ یہ ساری ملکیت، یہ زمین، یہ سب کچھ اللہ کی ملکیت میں ہے، اور اسی کی حکومت میں یہ چرند پرند، یہ ہوا، یہ درخت، یہ پانی، یہ ذرات، یہ پہاڑ، یہ بادل، سب کچھ چل رہے ہیں۔ اور جس خدا نے ہمیں پھیلایا ہے اس زمین پر، ہر طرف سے ہمارے لیے ہر چیز کو مہیا کیا ہے، وہی خدا ہے جو ایک دن ہمیں اکٹھا کرے گا، اور اس کے سامنے ہمیں جواب دہ ہونا ہوگا، حاضر ہونا ہوگا، ہمیں بتانا ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی اس زمین پر کس طرح سے گزاری ہے۔ ہم نے اپنے مالک کی، اپنے رب کی، اپنے حاکم کی، اپنے اس کی بغاوت کا رویہ اختیار کیا تھا زندگی میں، اس کے برخلاف ہم نے زندگی گزاری تھی، یا ہم نے زندگی کے ہر پہلو میں، ہر تیاری میں اس وقت کو، اس خوف کو، اس امید کو اپنے اندر رکھا تھا کہ اللہ کو مجھے جواب دہ ہونا ہے، مجھے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔
اس طرح سے زندگی گزاری کہ اس طرح سے زندگی گزاری. یہ آیت ہمیں یہی بتاتی ہے. اکٹھا کیے جانے کا ڈر جب ہوگا انسان کو تبھی وہ انسان کچھ اچھی اور سکون سے اپنی زندگی کو یہاں پر ایک منظم مقصد کے تحت گزار سکے گا. اگر ہم دیکھیں تو سورہ روم میں اللہ تعالیٰ اسی طرح فرماتے ہیں کہ وہ من آیاتی ہی، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اب وہ تمہیں انسان بنا کر زمین میں پھیلا رہا ہے. سبحان اللہ. پھر اگر دوبارہ جمع کرنے کے ہم دیکھیں گے کہ ہمیں متعدد آیتیں، بہت سی آیتیں ہمیں ملیں گی. سورہ واقع میں اللہ تعالیٰ 49-50 میں کیا کہتے ہیں، کیا فرما دیجیے کہ یقیناً پہلے اور بعد والے سب کے سب ایک مقررہ دن کے وقت پر ضرور جمع کیے جائیں گے. پھر زمین سے دوبارہ نکالے جانے کی حقیقت کو سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہم نے اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں دوبارہ لوٹا دیں گے، اور اسی سے تمہاری دوسری بار باہر نکل آئیں گے. یعنی پہلا پیدا کرنا بھی زمین سے ہے، اور دوبارہ اس میں انسان موت کے بعد دفن بھی زمین میں ہی کیا جائے گا، اور جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو زمین سے ہی اٹھایا جائے گا. حدیث مبارکہ میں اگر ہم حشر کے دن انسان کے اکٹھا ہونے کی کیفیت کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ تم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف اس حال میں اکٹھا کیے جاؤ گے کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کے تم سب کے سب جمع کیے جاؤ گے. اور دوسری حدیث میں عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا شانہ پکڑ کر فرمایا، دنیا میں اسی طرح رہو جیسے تم کوئی مسافر یا راستہ پار کرنے والے ہو. تو یہ حدیث واضح طور پر ہمیں بیان کرتی ہے کہ زمین میں بسنا، یا اللہ تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں دی ہے یا بکھیر دیا ہے زندگی کو ہماری اس زمین پر، یہ بالکل عارضی ہے. کوئی بھی چیز یہاں پر بقا نہیں ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. یہ ساری نعمتیں عارضی ہیں ہمیں جو دی گئی ہیں، ہماری زندگی خود عارضی ہے. تو اصل سفر جو ہمیں ہے اللہ کے سامنے ہمارا حاضر ہونا، وہاں پر جواب دہ ہونا. اور جب تمام مخلوق کو ایک جگہ جمع ہونے کا ذکر حدیث مبارکہ میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن پہلے اور پچھلے تمام انسانوں کو اللہ رب العالمین ایک ہموار میدان بڑا ہوگا جو اس میں اللہ رب العالمین جمع فرمائیں گے، جہاں پکارنے والے کی آواز سب تک پہنچے گی اور دیکھنے والے کی نگاہ سب کو ایک جا دیکھ سکے گی. یہ حدیث ہے. تو کیسا وہ حشر کا میدان ہوگا، کتنا بڑا میدان ہوگا. سوچیے آدم علیہ السلام سے لے کر حدیث میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ سے فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن پہلے اور تمام پچھلے انسانوں کو، پہلے یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر اور تمام تا قیامت تک کے انسانوں کو ایک ہموار میدان میں جمع فرمائیں گے. اور کیسی وہ نگاہ اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے کہ دیکھنے والے کی نگاہ سب کو دیکھ سکے گی. سبحان اللہ. اور پکارنے والا ایک آواز میں جو ہے سب اس کی طرف متوجہ ہوں گے. تو یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں بار بار قرآن کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اسی چیز سے غفلت برتتا ہے. کیوں بار بار آخرت کا، موت کا ذکر کیا جاتا ہے؟ اصل مقصد یہی ہے نا. انسان دیکھیے اسی چیز کو بھول کر دنیا میں بیٹھا ہوا ہے. اگر انسان بار بار اس چیز کو یاد رکھے گا، یہ انسان کو متوجہ دلانے کے لیے ہے کہ بار بار تم دنیا کی زندگی کو جو سب کچھ سمجھ کر رہے ہو، بار بار اللہ تعالیٰ ایسی یہ آیتیں بیان کر ہمیں اپنی طرف، آخرت کی طرف متوجہ کرتے ہیں، ہماری یاد دہانی کراتے ہیں کہ نئی دنیا کو جو سب کچھ سمجھ کر دنیا کی محبت، اولاد کی محبت، مال کی محبت، گھر کی محبت، اپنے رشتے داروں کی محبت، یعنی یہ سب چیز میں جو لگے ہوئے ہو، یہ سب عارضی ہے. اس میں اتنا مگن نہ ہو کہ اپنے اللہ کو، اپنے مالک کو، اصل مالک کو بھول بیٹھو. تمہیں پلٹ کر میرے طرف آنا ہے، تمہیں اکٹھا ہونا ہے. تم اس کو یہ مت سمجھو یہ زندگی بس یہ تمہارے لیے ایسی بھیج دی گئی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو. بار بار یہی چیز متنبہ کی جاتی ہے کیونکہ اسی چیز کی وجہ سے انسان جو ہے آخرت کو بھلا بیٹھا ہے اور دنیا کو سب کچھ سمجھ کر اس میں مگن ہوا ہے. تو یہی چیز بار بار انسان کو کی جاتی ہے کہ تمہیں اسی کی طرف ہے پلٹ کر آنا ہے، تم اسی کی طرف اکٹھا کیے جاؤ گے. اب آگے دیکھیے کافر کیا کہتے تھے، وہ یقولون، اور وہ کافر کہتے ہیں، متا هذا الوعد ان کنتم صادقین. وہ یقولون، اور وہ
یقولون کہتے ہیں. اب یہاں پر قول سے ہی بنا ہوا ہے. یقولون قاف واو لام. یہاں پر فعل امر تھا، آرڈر کا تھا. یہاں پر فعل مضارع ہے یا فعل جو حال. دو چیزوں کا ذکر ہوتا ہے. عربی میں صرف دو ہی گردان ہوتی ہیں. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے گرامر کے حساب سے یقولون وہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں کافر؟ متا کب ہوگا. متا کب ہوگا. یہ اس میں استفہام یا سوالیہ لفظ جسے کہیں گے ہم. اس سے پہلے ہم نے حل دیکھا تھا یا آ دیکھا تھا. اسی طرح یہ متا ہے یعنی کب کے معنی میں ہے. کب ہوگا یعنی وہ وقت کب ہے، وہ تاریخ کب ہے. اب یہ پوچھا جا رہا ہے. ہاذا یہ اس میں اشارہ ہے، یہ کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، جیسے دس آپ کہے انگلش میں اس طرح سے. یہ ہاذا یہ الوعد وعد واو عین دال. اس کا لغوی معنی ہے وعدہ یا خبر. تفسیری معنی یہ ہے جس عذاب یا قیامت حشر و نشر سے کی ہم تمہیں خبر دیتے ہیں، جو خبر دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا وعدہ ہم سے کر رہے ہو کہ آئے گا آئے گا، تو وہ کب ہے اس کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے، اس وعدے کے بارے میں. ان اگر یہ حرف شرط ہے، اگر کے معنی میں آتا ہے. کنتم یہ آپ کو پتا ہے، کنتم تم سب کے لیے ماضی کا صیغہ ہے یعنی ہو تم. صادقین سچے، صاد دال قاف. صادقین صدق یعنی سچ جمع ہے. صادقین سچ کی، صدق اس کی سنگولر آتی ہے، یہ جمع ہے. تفصیلی طور پر اگر تم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر کہہ رہے ہیں، اگر تم سچے ہو تو اپنے اس دعوے کو جو تم بار بار کہہ رہے ہو کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اس خبر میں تم سچے ہو کہ قیامت آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو، تو ہمیں وہ بتاؤ کب آنے والی. اب اگر ہم دیکھیں کہ آیت نمبر 24 میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں پھیلانے کے بعد حشر کے میدان میں اکٹھا کیے جانے کا یہاں پر ذکر کیا. کہا تھا کہ حساب کتاب کی خبر دی تھی کہ تم کیا ہوگے، الیہ تحشرون، تم میری طرف جمع کیے جاؤ گے یا تم میری طرف اکٹھا کیے جاؤ گے. اب انہیں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تم ایمان لانے کے بجائے اپنے رب کے سامنے یہاں پر یہ دعوت کے مقابلے میں یہ جو سرکشی کر رہے ہیں، اب منکرین حق کا جو رد عمل ہو رہا ہے یہ سب بولنے کے بعد، اب اس بات کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے اس آیت میں کہ تمہیں اتنی چیزیں بتائی جا رہی ہیں، اس کے باوجود بھی اب تم ایمان لانے اور ڈرنے کے بجائے الٹا مذاق اڑا رہے ہو، انکار کا طریقہ اپنا رہے ہو. تو تاریخ کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ تاریخ، اس سے پہلے کی تاریخ کا بھی تمہیں ذکر کیا، اس سے پہلے کی قوموں کا بھی ذکر کیا گیا تھا کہ انہوں نے جھٹلایا تھا تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو غارت کیا تھا. اس کے باوجود بھی نہیں، ہر طرح سے تمہیں سمجھایا گیا ہے کہ تمہیں جو ہے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اگر تمہارا رزق روک لے، تم جو سمجھتے ہو دنیا میں سب کچھ کرے، یہ بھی رب کے ہاتھ میں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیسا سیدھا راستے پر چلنے والا وہ کیسا انسان ہے، اندھے راستے پر منہ کے چہرے کے بل چلنے والا وہ کیسا ہے. پھر نعمتوں کا ذکر کیا گیا، سب کچھ بتا گیا. اب ایمان لانے کے بجائے اتنی ساری چیز ہونے کے بعد اگر کوئی عقل مند انسان ہوتا تو فوراً ایمان لاتا، چون چا کا کوئی سوال نہیں کرتا. لیکن ایمان لانے کے بجائے یہ سوال داغ دیتے تھے، یہ چیز پوچھنے بیٹھ جاتے تھے کہ اچھا صحیح بات ہے، اگر ایسا ہے واقعی میں ایسا ہے تو اچھا مجھے یہ بتاؤ، ہمیں یہ بتاؤ کہ اے نبی اگر تم سچے ہو، تمہیں تمہارے رب کی طرف سے وحی آتی ہے، تمہارے رب نے بتایا کہ ایسے ہونے والا ہے، ایسا ہونے والا ہے، تو ہمیں یہ بتا دو کہ اس کا مقصد کیا ہے، تاریخ کب آئے گی، اس کا ٹائمنگ کیا ہے، اس کو جاننا ہے ہمیں اگر تم سچے ہو. تو اب یہاں پر ہم اگلی آیتوں میں بھی دیکھ لیں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اب یہاں پر سب سے بڑی چیز ہے کہ ان کا مقصد تاریخ نہیں جاننا تھا، بلکہ اصل میں یہ نہیں تھا کہ واقعی میں ان کے پاس یہ بہت زیادہ جستجو تھی یا تڑپ تھی کہ نہیں ہم تیاری کریں گے آخرت کے، ہمیں پتہ چل جائے گا ٹائمنگ تو ہم تیاری کر لیں گے کر ایسا کچھ ان کے مائنڈ میں نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کو جانتا تھا نا. ان کا اصل مقصد کیا تھا کہ یہ بعثت کا، یہ نبوت کا، وسلم کی مذاق اڑانا، وہ عذاب کا مذاق اڑانا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا مذاق اڑانا، یہ ساری چیزیں تھیں. اسی لیے یہ بار بار ایسے سوال کرتے تھے. ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے کافروں کی جہالت اور مشرکین کی سخت دلی بیان کرتی ہے. جب ان سے اتنی عظیم، اتنی خوفناک بات کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، انہیں خوف اور یہ ڈرایا جا رہا ہے قیامت اور عذاب کی باتوں سے، تو وہ اس کے
غور کرتے ہیں اس کے پر برپا ہونے کے بجائے، اس کی تیاری کرنے کے بجائے یہ پوچھنے لگتے ہیں کہ وہ کب آئے گی. یعنی وہ اس بات کو ناممکن سمجھتے ہیں، اور اسے سچا ماننے کے بجائے خواہ مخواہ کا مذاق اڑانے کے لیے تعجب کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ اچھا صحیح بات ہے تو یہ بتاؤ کب آئے گا اس کا ٹائم، اگر تم سچے ہو تو شیخ سعدی رحم اللہ کہتے ہیں کہ کافروں کا یہ سوال کب قیامت آئے گی، یہ ہمیں اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ ان کی صرف سرکشی ہے. کسی چیز کے بارے میں اگر ہمیں کوئی اطلاع دی جاتی ہے، بہت سارے دلائل ہمارے سامنے رکھے جاتے ہیں، تو کوئی ایک عقل مند انسان ہوگا جو دل سے ان چیزوں کو مانے گا تو اس کے بارے میں ایسے سوال نہیں کرے گا. کسی کی تاریخ نہ جاننا اگر ہمیں بتایا گیا ہے، اب کہتے ہیں نا ہمیں کہ ایگزام ہے آپ کا، تیاری کرو، ایگزام ہونا ہے، ایگزام آپ کو کرنا ہے، پریپیئر ہو کر رہو، آن دا اسپاٹ آپ کو کبھی بھی تاریخ دی جائے گی، سرپرائز ٹیسٹ آپ سے لیا جائے گا. تو کیا بچے نہیں، آپ بتائیے جب تک آپ ڈیٹ بتاتے نہیں سرپرائز ٹیسٹ کے ہم نہیں لیں گے. ہوتا ہے نا ایسا. یعنی انسان اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے، اب وہ جاننے کے مقصد میں نہیں رہتا کہ ٹیچر سے حجت کرنے کے لیے نہیں بیٹھ جاتا. کیا آرگومنٹ نہیں، آپ جب تک نہیں بتائیں گے ہمیں سرپرائز ٹیسٹ کا ڈیٹ نہیں بتائیں گے، ایگزیکٹ ٹائم نہیں بتائیں گے، ایگزیکٹ ہمیں نہیں بتائیں گے، ہم پڑھیں گے ہی نہیں. نہیں کہتا. کچھ بچے ویسے کریں گے، لیکن کچھ کیسے ہوں گے بچے کہ نہیں پوری طرح سے اپنے کو تیار رکھیں گے. ہمیں ٹیچر کبھی بھی سرپرائز ٹیسٹ لے لے، کچھ بھی لے لے، ایگزام لے لے، ٹیسٹ نہیں ایگزام بھی لے لے، ہم بالکل تیار ہیں. وہ نہیں جاننے کی کوشش کریں گی کہ ہمیں تاریخ کیوں جاننا ہے، کیوں ٹیچر سرپرائز ٹیسٹ لے گی، مقصد کیا ہے ٹیچر کا اس سے پہلے. اس کی اس کو نہیں رہتی، وہ اپنے آپ کو تیار رکھا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے ہے کہ قیامت کا جاننا تمہارے لیے کیوں ضروری ہے. تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ آنا ہے، حق ہے، اور اس سے پہلے کی قوموں کا بھی تمہارے سامنے ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے جب نہیں مانا اس چیز کو تو ان کا کیا حشر ہوا، ان کے حالات کیسے ہوئے، کس طرح سے اللہ نے ان کو عذاب میں دبوچ لیا. تا قیامت تک وہ عبرت کا نشانہ بیٹھی ہیں ہمارے سامنے. قوم سود، قوم عاد، فرعون کی قوم، بہت سی قوموں کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام کی قوم، سارے. تو اس میں تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم تاریخ کو جانو؟ نہ جاننے سے تمہارا کیا ہوگا؟ تم کیا اپنے آپ کو انسان نہیں دیکھ رہا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں دلیل دی کہ اس نے تمہیں پیدا کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے جو دلیلیں دی یہاں پر کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے کان، ناک، یہ دل سارے بنائے، تو یہ ساری دلیلیں تمہارے لیے بس نہیں ہے کہ یہ چیز کو جانے کہ جب اللہ نے یہ سب کچھ پیدا کرنے والا کوئی ہے تو قیامت کا وقت بھی، قیامت کو بھی برپا کرنے والا کوئی ہے. اب اس کا وقت کب ہے، کون سے ٹائم آئے گی، کیا وقت ہوگا، حالات کیسے ہوں گے اس کے، کیا اس وقت وہ یہ جاننا، یہ بتانا، اصل ان کو اس بات کا تھا کہ وہ نبوت کا انکار کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اصل ان کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا مذاق اڑانا، نبوت کا نعوذ باللہ، اس کلام کو ماننا نہیں. پھر اس کے بعد ہے اس کو ناممکن ہی سمجھنا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتے. اگر جو محبت کرتا اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے نبی سے، اتنی ساری دلیلیں آنے کے باوجود بھی وہ اس چیز پر اکڑا نہیں رہتا، وہ آمنا صدقنا اس بات کو مان لیتا کہ نہیں واقعی میں قیامت برپا ہونا ہے اور یہ سچ ہے، کیونکہ جو نبی کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے. لیکن یہاں پر انسان کی دیکھیے نا سب سے بڑی نادانی یہ ہے کہ وہ قیامت کے واقعہ ہونے کی دلیل مانگ رہا ہے، اس کی تاریخ مانگ رہا ہے، اس کا دن مانگ رہا ہے. اصل یہ ہے کہ تمہیں ایک دن اپنے مالک کو جواب دینا، یہی ہمارے لیے بس ہے. اب قیامت کب آئے گی کب نہیں، ہماری موت ہی ہمارے لیے قیامت ہے. اب تم موت کا تو انکار نہیں کر سکتے تھے کافر اور مشرک، ٹھیک ہے، موت کو اپنی روک بھی نہیں سکتے تھے. جب تمہیں پتا ہے کہ موت آنا ہی ہے تو پھر اپنا رویہ درست کر لو. بس اس موت کی تیاری ایسے کرو کہ اس کی موت کے بعد سڑنا گڑنا نہیں ہے مٹی میں، بلکہ اس کو دوبارہ ہمیں اب زندگی شروع ہونا ہے، دوبارہ وہاں پر جا کر اس عارضی زندگی کا جواب دینا ہے. یہی خوف تمہارے اندر آنا ہے، اسی چیز کا ایمان کو بڑھانا تھا. لیکن وہ اسی چیز کو نہیں بڑھاتے تھے. جب اگر ہم دیکھیں قرآن کی آیتوں میں تو اللہ تعالیٰ سورہ شعراء میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کی جلدی مچاتے ہیں، یعنی قیامت کی کہ کب آئے گی، واقعی میں بہت مطلب یہ کیسی ہوگی، کیوں ہوگی، بتاؤ ہمیں ٹائم. اور جو ایمان لاتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے قیامت کے، ہم نے اگر حدیث مبارکہ میں دیکھے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بڑی نشانیاں، چھوٹی نشانیاں بہت ساری بتائی ہیں، حدیث کے مفہوم سے ہمیں واضح ہوتی ہیں. تو انسان کو، ایمان والے کو، مومن کو، متقی کو ایک ڈر ہوتا ہے، ایک خوف ہوتا ہے. وہ جلدی نہیں مچاتا، وہ چاہتا ہے کہ میں پوری طرح سے اپنے آپ کو تیار کروں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے، نیکیوں کو، خوب ساری نیکیوں کو جمع کروں. میں نے کچھ کیا نہیں. ایسا نہیں ہے کہ موت سے مومن ڈرتا ہے، اصل مومن ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اس کی زبان پر دعا ہوتی کہ اللہ مجھ سے آسان حساب کتاب لے. وہ چاہتا ہے کہ میں زندگی میں زیادہ سے زیادہ استغفار کروں، نیکیوں کو خوب سمیٹ لوں.
اسی طرح سورہ اعراف کے آیت نمبر 187 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا قائم ہونا کب ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے اے نبی کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے۔ اب اس میں بھی آگے یہ آیت آئے گی، لیکن وہاں پر بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کی آیت سورہ اعراف کی آیت میں بھی فرمایا کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہی ہے۔ اور یہی حال ہم دیکھیں گے سورہ یونس، سورہ یاسین جو ہم نے پڑھی ہے، وہاں پر بھی یہ آیت ہے نا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سورہ یاسین میں ہم نے دیکھا ہے، سورہ یونس ہے، سورہ انبیاء ہے، کہ وہ یہی کہتے ہیں، یہ بات کو ماننے کے بجائے کہ وہ یہی پوچھتے ہیں کہ یہ قیامت کب واقع ہوگی اگر تم سچے ہو تو اس سلسلے میں اگر ہم دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے کہ ایک گاؤں کے جو کھیڑے ہوتے ہیں نا، بدو جسے کہتے ہیں ہم، وہ آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے جو پوچھ رہے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میں نے کوئی بڑی نماز یا روزہ تو نہیں تیار نہیں کیا، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ تو سبحان اللہ، قیامت کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، تیاری کا مطلب کہ انسان بس نفلیں ادا کر رہا ہے، نفل روزے رکھ رہا ہے اور بس دنیا داری سے چھوڑ کر کوئی بھی دنیا کے حقوق جو ہیں، والدین کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے، بچوں کے، بیوی بچوں کے، یعنی ان تمام چیزوں سے چھوڑ کر صرف اس نے رہبانیت کو اختیار کر بس روزے نماز 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 قرآن، یہ بھی عبادت کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ رہبانیت اسلام میں ہے ہی نہیں کہ اکیلا انسان سب کچھ چھوڑ کر کرے، کیونکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی، ہماری سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام، ایمان کا کام، نبوت کا کام، لوگوں تک پہنچانے کا کام، وہی سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پوری زندگی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں بھی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی تھی، سب رشتہ داروں کو، کیونکہ یہ سارے کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے یہ کیا ہے۔ تو اصل یہی ہے کہ تیاری یہ نہیں ہے کہ صرف ہم کر رہے ہیں، تیاری یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان تمام کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے کس طرح سے اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے احکام کو بجا لا رہے ہیں۔ سب کچھ چھوڑ کر بس ایک جگہ بیٹھ جانا، کوئی گناہ نہیں سرد ہوگا، یہ بھی نہیں ہے نا، انسان کر ہی لے گا۔ اصل تو یہی ہے کہ انسان رہتی زندگی میں رہ کر کس طرح سے نیکیوں کو انجام دے رہا ہے، کس طرح اسے برائی کی دعوت ہر طرف سے آ رہی ہے، شیطان اسے بلا رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف پلٹ رہا ہے، اللہ کی طرف ہر کام کو اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت غیب کے ان 5 باتوں میں سے ہے جس کا علم صرف اللہ کو ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی تھی کہ اس کا علم جو ہے صرف اللہ ہی کے پاس ہے، بلا شبہ ان اللہ عنده علم الساعۃ، بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ تو یہاں تک ہم لیسن کو رکھتے ہیں، کل ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کیسے فرماتے ہیں کہ کہہ دو کہ اللہ کے پاس اس کا علم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ڈرانے والے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور جو بھی حق بات ہم نے کہی ہے آج، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ اسے قبول فرمائے، اور جو غلطی کوتاہی ہو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے میری نفس اور شیطان کی طرف سے۔ کل کہہ دیجئے ہوا وہی اللہ ہے، الذی جس نے ذرأکم پھیلا دیا تمہیں فی الارض زمین میں، وہ اور الیہ اسی کی طرف تحشرون تمہیں اکٹھا کیے جاؤ گے، وہ اور یقولون کہتے ہیں مراد کافر، متی کب ہوگا، ھذا یہ، الوعد وعدہ یعنی یہاں پر مراد قیامت ہے، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے۔ اللہ ہمیں قیامت کی تیاری کرنے والے، اپنی موت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ اللہ ہم سے آسان حساب کتاب لے، عافیت والی اللہ تعالیٰ زندگی دے، اور عافیت والی لا الہ الا اللہ والی موت عطا کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔